وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ کچھ حروف ہیں جی، ان کو مختصر طور پر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لیتے ہیں، یہ 6 حروف ہیں جو کسی اسم سے پہلے آ جائیں تو اس اسم کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر حالت رفع سے حالت نصب میں لے جانے والے 90% اسماء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں تبدیلی پیش زبر اور زیر کی ہوتی ہے، یعنی رفع سے نصب میں چلے جاتے ہیں، نصب سے جر میں چلے جاتے ہیں، تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ زبر زیر پیش کی ہوتی ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ اور 10% اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ حرکت کی ہوتی ہے، یعنی واو نون کس میں کیا ہو جاتا ہے؟ واو نون، اور الف نون کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ یا نون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ 10% ہوتا ہے۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ حالت رفع یعنی پیش سے زبر میں چلا جائے گا یا پیش سے زیر میں چلا جائے گا۔ 10% اسماء ایسے ہوتے ہیں جیسے مؤمنون مؤمنین میں چلا جائے گا، منافقون منافقین میں چلا جائے گا۔ تو یہ 6 وہ حروف ہیں جو آئیں تو اس کے بعد آنے والا اسم حالت رفع سے نکل جاتا ہے، اپنی اصلی حالت سے نکل جاتا ہے، حالت نصب تبدیل شدہ حالت نمبر 1 میں چلا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ حروف مبتدا سے پہلے آتے ہیں۔ ہم نے جو پڑھا تھا مبتدا اور خبر، تو یہ حروف مبتدا سے پہلے آتے ہیں اور اس مبتدا کو مبتدا کے بجائے اپنا اسم بنا لیتے ہیں۔ وہ مبتدا نہیں رہتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ ان حروف کا اسم ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ کیا کر دیتے ہیں؟ حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خبر جو ہوتی ہے وہ اپنی اوریجنل حالت میں رہتی ہے، اس پر یہ کوئی عمل نہیں کرتے، لیکن اب وہ جس طرح کہ ہم نے کہا تھا جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر، اب یہ مبتدا اور خبر نہیں ہوتا بلکہ اس حرف کا وہ اسم ہو گیا، اور یہ اسے کیا ہوگی؟ اس کی کیا ہو کہلاتی ہے؟ خبر۔ اس حرف کی خبر کہلاتی ہے۔ اب الگ سے خبر نہیں کہلاتی ہے۔ مثلا ان اللہ غفور میں اللہ ان کا اسم کہلائے گا اور غفور ان کی کیا کہلائے گی؟ خبر کہلائے گی۔ یہ تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیا، اس نے اللہ کو اللہ میں تبدیل کر دیا اور غفور کو کیا کر دیا؟ اپنے حال میں رکھا، اس پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں عموماً اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کو معلوم نہیں ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ زید کھڑا ہوا ہے، تو میں کہوں گا زید قائم، زید کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے؟ لیکن آپ ایک بات کا انکار کر رہے ہیں کہ زید وہاں موجود نہیں ہے، زید بیٹھا ہوا ہے، زید نہیں ہے، اور میں آپ کو بتلاؤں کہ نہیں زید جو ہے نا وہاں پر موجود ہے، تو پھر میں کیا کہوں گا؟ ان زیدن قائم کہوں گا ذرا تاکید کے ساتھ، تاکہ بات کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے کہ میری بات درست ہے کہ زید کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ کسی بات میں بے شک یقیناً کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس سے اس جملے کے اندر تاکید کا جو ہے نا تاکید کے اندر بات کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جی، اس میں سب سے پہلا حرف جو ہے وہ ہے ان۔ ان اس کے ترجمہ بے شک، یقیناً، بلا شبہ، تاکید ہے، تحقیق وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ترجمے مختلف مترجمین نے مختلف انداز سے کیے ہیں۔ سب کا مفہوم یہی ہے، کسی بات کو بزور قوت بیان کرنا۔ ان جب بھی کسی اسم سے پہلے آئے گا، اس اسم کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جائے گا، جس طرح کی اس مثال میں ان اللہ غفور، اس کا ترجمہ ہو جائے گا یقیناً، بے شک، بلا شبہ، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ اس میں ان نے آ کر اللہ کو اللہ میں تبدیل کر دیا اور غفور ان کو اس کے حال میں رہنے دیا۔ ان بھی بے شک کے معنوں میں جملے کے درمیان میں آتا ہے، جبکہ ان آغاز میں آتا ہے، لیکن آپ کو کہیں بھی قرآن کریم کا ترجمہ کرتے وقت ان کا ترجمہ بے شک نظر نہیں آئے گا۔ مثلا اذان کے الفاظ اگر آپ کو یاد ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ بے شک کا ترجمہ
نہیں ہوتا. تو عام طور پہ اگر ہم اس کو یوں جان لیں کہ انا صرف کہہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جملوں کے اندر تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا ترجمہ یقیناً بے شک نہیں ہوتا. ہاں آتا ہے تاکید کے لیے، لیکن اس کا اردو زبان میں مترجمین ترجمہ بے شک یا یقیناً نہیں کرتے. اس جملے کے اندر بھی اور جگہ پر فرق یہ ہے کہ یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے تاکید کے لیے، کسی بات کو ذرا بزور قوت بیان کرنے کے لیے، اور ان کیا ہوتا ہے آغاز میں آتا ہے. باقی یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان آیا، اس نے محمدن کو محمدن میں تبدیل کر دیا، جبکہ رسول کے لام پر آپ کو رفع نظر آ رہا ہوگا، وہاں پر اس نے کوئی عمل نہیں کیا. اشہد ان محمد رسول اللہ. عام طور پر لوگ اس کو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرح اس کو بھی کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ. یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ، اور اس میں دونوں میں کیا ہے فرق ہے. یہاں پر ان آئے ہوا ہے اور وہاں پر ان موجود نہیں ہے. اکثر و بیشتر بہت سارے پڑھے لکھے حضرات بھی چونکہ زبان پر چڑھا ہوا ہوتا ہے لہٰذا وہ ایک ہی انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہمیں چاہیے ایک یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، دوسری غلطی جو ہے نا حی علی الصلاۃ، عموماً اقامت کے اندر اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو حی علی الصلاۃ پڑھتے ہیں، تا کو پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. یہ حی علی الصلاۃ گول تا جب وقف ہوتی ہے تو یہ ہا میں بدل جایا کرتی ہے، تو یہ حی علی الصلاۃ ہوگا، حی علی الصلاۃ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو تا لمبی والی ہے وہ تو پڑھی جاتی ہے، یہ گول تا اسٹاپ ہونے کی صورت میں نہیں پڑھی جاتی، یہ ہاں میں بدل جاتی ہے. لہٰذا اس کو اسٹاپ ہونے کی صورت میں حی علی الصلاۃ پڑھیں گے. ہاں اگر وقف نہیں کرتے تو پھر پڑھ سکتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ پڑھیں گے تو تا کے لیے زیر پڑھیں گے، پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ پڑھیں گے. اس کو حی علی الصلاۃ ساکن کے ساتھ پڑھنا کیا ہے غلط ہے. جی اگلا حرف جو اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے وہ ہے کأن. کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کأن، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گویا کہ. مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شیر کی طرح بہادر تھے، لہٰذا اس کے لیے عربی زبان میں جو جملہ استعمال ہوگا وہ یہ ہوگا کأن علی اسد، گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہیں شیر ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کأن نے آ کر علی کو علی میں بدل دیا، اور شاید میں آپ حضرات کو یہ بات بتلا چکا ہوں کہ اردو زبان کی طرح عربی زبان کے اندر بھی جب نسب لکھا جاتا ہے تو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے اگر گول تا آخر میں موجود نہ ہو. یہ املا کا طریقہ ہے. اردو زبان میں بھی یقیناً، مثلاً، اندازاً جو جملے آپ استعمال کرتے ہیں اس کو بھی الف سے لکھا جاتا ہے، یہ اسی طریقے سے ہے. تو کأن نے آ کر علی کو علی میں بدل دیا، اسد اس کی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہیں شیر کی مانند ہیں. لیتا، کاش، جو میری اور آپ کی زندگی ساری کی ساری اسی کے گرد کیا ہو رہی ہوتی ہے گھوم رہی ہوتی ہے کہ ہم کہنا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ایسے کچھ الفاظ اشعار کہنا کہ ہم اکثر آرزویں ہماری بہت لمبی لمبی ہیں، چوڑی ہیں، بڑا جو ہے نا، اور اس کا پورا ہونا عموماً بعض اوقات نامحال ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا عرب لوگ عام طور پہ لیتا کا استعمال کرتے ہیں. لیتا اس آرزو کے لیے استعمال ہوگا جس کا پورا ممکن نہ ہو. اس لیے پہلی کتاب میں یہاں پر جو مثالیں تھیں ہم نے اس کو تبدیل کروایا تھا کہ وہ لیتا جو ہے نا اسلام غالب کے الفاظ تھے کہ کاش اسلام کیا ہو غالب ہو، تو اس کے معنی میں وہ آرزو پائی جاتی ہے جو ممکن ہو ہی نہیں سکتی، لہذا یہ تبدیل کیا گیا کہ یہ مثال ٹھیک نہیں. یہ جو ہے لیت الشباب عائد، کا جوانی لوٹنے والی ہوتی. یہاں پر لیتا کا ترجمہ کاش کیا جائے گا. الشباب کو لیتا نے الشباب میں بدل دیا. عائد عودن سے، جس طرح ہم لوگ عید کو کہتے ہیں نا عیاد یعود عودن، لوٹنا،
عود کر جانا، تو یہ عائدن اسی سے نکلا ہے۔ عید کو بھی عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سال میں 2 مرتبہ ہم پر کیا ہوتی ہے، لوٹ کر آتی ہے۔ تو یہ ایک جملہ ہے، لیت الشباب عائدن، کاش جوانی کیا ہوتی، لوٹنے والی ہوتی، اور ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یا کوئی شخص کہ کاش میں آسمان پہ کیا ہو جاؤں، چڑھ جاتا، تو آسمان پہ چڑھنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جملے جب استعمال کرتے ہیں، قرآن کریم نے بیشتر مقامات پر اس کو استعمال کیا۔ جب قیامت کے دن اس انسان کو اپنے نامہ اعمال کے بدلے میں واسطہ پڑے گا عذاب سے، تو پھر یہ یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت معہم کے الفاظ آتے ہیں کہ میں فلاں کے ساتھ، یا فلاں میرا دوست نہ ہوتا، فلاں میرا ساتھی نہ ہوتا۔ قرآن کریم میں یا لیتنی کے کئی الفاظ آئے ہیں جس میں قیامت کے دن وہ آرزو کرے گا کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا۔ اور وہ دن یا لیتنی کا الفاظ میں نے بتا دیا، یاد رہیں کہ جب بھی قرآن کریم میں آئے گا، جس طرح کہ سورہ نبا کے آخر میں یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں کیا ہو جاتا، مٹی ہو جاتا، تو یہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں جو انسان وہاں چاہے گا ایسا نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر لیت کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کا دن ہوگا، اعمال کا دن نہیں ہوگا۔ آج میں اور آپ اپنے نامہ اعمال کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس سے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں، اس میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے وہ پہلو جو میرے اور آپ کے حق میں نہیں ہے، اسے رب ذوالجلال کی رحمتوں سے پھڑوا سکتے ہیں، ختم کروا سکتے ہیں، اور اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب میرا اور آپ کی موت واقع ہو گئی، نامہ اعمال لپیٹ دیا گیا، پھر بعد میں میری اور آپ کی اولاد ساری زندگی میرے اور آپ کے پیچھے قرآن ختم کرواتی رہے، دیگیں چڑھواتی رہے، قل اور جو ہے نا رسمیں ہوتی رہیں، چونکہ میرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں، تو میرے نامہ اعمال میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اگلی مثال لیتے ہیں، 2 چیزیں اور ہیں، 2 حروف اور ہیں۔ ایک ہے لاکنہ، جو لیکن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کسی گزری ہوئی بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ فلاں قبیلے کے لوگ میرے پاس آئے لیکن زید نہیں آیا، یعنی فلاں علاقے کے لوگ، فلاں قبیلے کے لوگ، فلاں خاندان کے لوگ، یا جیسے ہم اپنے گھروں میں کہتے ہیں چاچا کی ساری اولاد میرے گھر آئی لیکن ان کا فلاں بیٹا نہیں آیا۔ تو یہ جو لیکن ہوتا ہے، یہ وضاحت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ جو آنے والے ہیں ان میں یہ بات لوگ شامل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سورہ حج کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جب تم دیکھو گے تو یہ ایسے نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہیں، حالت نشہ میں ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وما ہم بسکارا، وہ حالت نشہ میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب کیا ہے، اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہوگا کہ اس ہولناکی کو دیکھ کر یہ کیا ہو جائیں گے، ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے نا مدہوش ہیں، نشے میں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں ولیکن عذاب اللہ شدید۔ اس جملے نے آ کر تردید کر دی پہلے والی بات کی کہ یہ لوگ مدہوش نہیں ہوں گے، یہ کیا ہوں گے، اللہ کے عذاب سے کیا ہوں گے، خوف کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے لیے اس دن کو آسان فرما دے۔ لعل جملے کے آغاز میں ہو تو شاید کے معنوں میں، اور جملے کے درمیان میں ہو تو تاکہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر جملے کے آغاز میں ہے کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام خالد ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ وہ سچا ہے، تو اس وقت جملہ ہوگا خالد صادق، خالد کیا ہے، سچا ہے۔ لیکن اب یہاں پر معاملہ ذرا تذبذب کا ہے کہ شاید، تو اس لیے اب کیا لگایا جائے گا، لعل۔ تو اب لعل آ کر خالدن کو خالدن میں تبدیل کر دے گا، اور جملے کے اندر بھی شاید کے معنی کا اضافہ ہوگا، شاید کہ خالد کیا ہے، سچا ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں ہے تو یہ بات یقینی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ۔